12ویں صدی کی تبتی دنیا میں جب سلطنتیں ٹکرا رہی تھی اور قبائل بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، ایک شخص ایسا تھا جو دشمن کے دل میں جاگ بسا اور زندہ واپس لوٹا۔ وہ چنگیز خان کے دربار میں گیا، دشمنوں کے منصوبے دیکھے اور واپس آیا، ایک قیدی نہیں بلکہ ایک ہیرو بن کر۔ وہ کائی قبیلے کا وہ بہادر تھا جو روشنی میں نہیں بلکہ سائے میں لڑا۔ وہ ارطغرل غازی کا بھائی نہیں بلکہ خود ایک داستان تھا۔ یہ ہے بھولے ہوئے ہیرو سنگھڑکین بے کی کہانی۔ سنگھڑکین کی پیدائش 1100 میں اخلاق کے علاقے میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب منگولوں کی تباہی نے ترک قبائل کو بے گھر کر دیا تھا۔ کائی قبیلہ جس کی قیادت سلیمان شاہ کر رہے تھے، دریائے فرات کے کنارے پناہ گزین ہوا۔ وہیں ایک نوزائیدہ بچے کی آواز قبیلے میں گونجی، وہ تھا سنگھڑکین۔ اس کی پیدائش امید کی علامت تھی، نئی نسل کا آغاز جو خون اور جدوجہد سے تاریخ لکھنے والی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، گندوز الیپ، ارطغرل غازی اور دندار بے۔ یہ چاروں بھائی آنے والے ترک عروج کی بنیاد بنے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی سنگھڑکین کی قسمت نے کروٹ لی۔ ایک منگول حملے میں وہ قید کر لیا گیا۔ قبیلے نے سمجھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن ایک ماں تھی، ہائمہ خاتون، جس کا یقین اٹل تھا۔ وہ ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی، میرا بیٹا زندہ ہے، وہ ضرور لوٹے گا۔ اور وہ لوٹا۔ منگولوں کے درمیان برسوں گزار کر اس نے ان کی جنگی چالیں، سیاست اور حکمت عملی سیکھی۔ وہ دشمنوں کے بیچ ایک خفیہ سپاہی بن چکا تھا، اسلام اور اپنے قبیلے کے لیے خاموش خدمت گزار۔ جب سنگھڑکین قید سے آزاد ہوا تو اس کی بہادری کی شہرت سلطان علاء الدین تک پہنچی۔ سلطان کے پاس ایک خطرناک مشن تھا، کسی کو منگولوں کے دربار میں جاسوس بنا کر بھیجنا تھا۔ سنگھڑکین نے یہ خطرہ قبول کیا۔ اس نے روپ بدلا اور چنگیز خان کے دربار میں داخل ہوا، جہاں ذرا سا شک بھی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ لیکن سنگھڑکین کی عقل، صبر اور ایمان نے اسے بچا لیا۔ وہ وہاں بظاہر وفادار نظر آتا، مگر دل میں صرف اسلام اور اپنے قبیلے کی خدمت کی۔ برسوں تک اس نے خفیہ پیغامات اور اہم خبریں سلطان تک پہنچائیں۔ وہ چھپے ہوئے ڈھال کی مانند اپنی قوم کی حفاظت کرتا رہا۔ جب سنگھڑکین آخرکار اپنے قبیلے لوٹا تو سلیمان شاہ دنیا سے جا چکے تھے۔ قبیلہ اب ارطغرل کی قیادت میں تھا۔ سب اسے مردہ سمجھ چکے تھے، مگر ایک دن وہ لوٹا، زخموں سے چھور مگر زندہ۔ پورا قبیلہ خوشی سے رو پڑا۔ ہائمہ خاتون نے بیٹے کو گلے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ارطغرل نے بھائی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تمہارے بغیر ہمارا قبیلہ ادھورا تھا، اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا ہے۔ لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ وقت کے ساتھ قبیلہ مضبوط ہوا، مگر نظریات مختلف ہونے لگے۔ ارطغرل چاہتا تھا کہ دشمنوں سے لڑ کر آزادی حاصل کی جائے، جبکہ سنگھڑکین جو جنگوں کا درد جھیل چکا تھا، امن کا خواہاں تھا۔ یہ اختلاف بڑھا اور قبیلہ 2 گروہوں میں بٹ گیا۔ مگر جب دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، خون کا رشتہ، سب اختلاف مٹا گیا۔ دونوں بھائی پھر ایک ساتھ